یہاں لوگوں کے بچوں کو ظالم سرمایہ دار قید کر لیتا ہے اور اس کی سیاسی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. یہاں ٹریفک کا آفیسر یا بندہ کھڑا ہے سامنے سڑک پہ, پیچھے سردار گاڑی پہ آیا, دیکھیے تم نے وہ فوٹیج بلوچستان کی, اور اسے گاڑی سے اڑا کے لے گئے. فوٹیج موجود ہے, وہ سامنے چوک میں کھڑا ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں یہ کیڑا مکوڑا کتا کون ہے, اور نیچے دینے والا آج جیل سے باہر ہے. یہ ہے قانون آپ کا, یہ ظلم کی داستان اس ملک کی. اب جو کچھ وہاں ہوا بارکھان میں, اللہ کا عرش نہیں کانپتا ہوگا جب ظلم ہوتے ہیں, جب لوگ بھوک سے مرتے ہیں, جب لوگوں کی بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں. دجلہ کی پل پر اگر کوئی گڑھا پڑ جائے اور اس میں کسی بکری کا پاؤں آ کے ٹوٹ جائے تو کل قیامت کے دن فاروق اعظم سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں یہ ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں؟ بکری کا پاؤں. اور ہمارے ملک میں کھلے گٹروں میں کتنے معصوم بچے گر کے مرتے ہیں. کیا ان کے بارے میں ان حکمرانوں سے پوچھ نہیں ہوگی؟ جتنی مملکت حضرت فاروق اعظم کی تھی پاکستان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مصر اس میں, ایران اس میں, عراق اس میں, حجاز اس میں, ان ساری جو آج یہ مملکتیں تقسیم ہیں یہ ایک مملکت ہے, اس کا وہ حکمران ہے. یہ ذرائع ابلاغ بھی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ اعلان کرتا ہے. آپ کو تو اتنا ملک بھی نہیں ہے. یہاں ظلم ہوتا ہے, غریبوں پہ ظلم ہوتا ہے, غریب کو آٹا میسر نہیں ہے. میں آپ سے اپیل کروں گا اپنے ارد گرد نظر رکھا کیجئے, خدا کے لیے اپنے رشتہ داروں پہ نظر رکھا کیجئے. سفید پوش لوگ بھوکے رہتے ہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتے, ہاتھ نہیں پھیلاتے. محلے میں دیکھیے, محلے میں دیکھیے, برادری میں دیکھیے, رشتہ داروں میں دیکھیے, دوستوں میں دیکھیے, آپ کے دوستوں میں, ان پر خرچ کیجئے, صدقہ کیجئے, صدقہ صدقہ کیجئے. کیسا ہمارا دین ہے, کیسی خوبصورت شریعت ہے. صدقے کی نیت کر اور اپنے دوست کو کہہ میری طرف سے تحفہ ہے. اس کو صدقے کے بتانے کی ضرورت بھی, صرف تیری نیت, اسے کہہ میری طرف سے تیرے بچوں کے لیے تحفہ ہے. نیت صدقے کی کر لو. اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, نیت زکوٰۃ کی کر لو, اس کے ملک میں دے دو, اسے پکڑا دو, اسے اپنے دوستوں کا, عزیزوں کا خیال کیا کرو. یہ صدقے جو ہیں یہ مصیبتوں کو ٹال دیا کرو. الصدقات دافع البلیات. اس پر یار آپ چپ کر گئے, یہ میرے آقا نے فرمایا, اور میرے آقا جو کچھ کہتے ہیں کس کے بتانے سے, مصیبتیں آتی کس کی طرف سے. تو جب وہ کہتا ہے مصیبتیں ٹالنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. قرآن نے کہا صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. میں کس طرح جھٹلاؤں اس کی بات کو, کس طرح جھٹلاؤں. صدقہ مال کو بڑھاتا ہے, بڑھاتا. 10,000 روپے آپ کے پاس تھے, آپ نے 1,000 روپے صدقہ کر دیے, وہ 11,000 تے نہیں ہوئے, وہ کتنے ہوئے؟ 9.
تو مولا یہ تو میرا 1000 روپیہ گھٹ گیا اور تو کہتا ہے صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. سنو, اللہ کہتی ہے جب بندہ صدقہ دیتا ہے نا تو مستقبل میں اس پر ایک مصیبت آنے والی ہے, اس پر, اس کے بچوں پر, بیوی پر, ماں باپ پر, جس پر لاکھوں روپے خرچ ہونے ہیں, ہسپتالوں کے دھکے کھانے ہیں, پریشانیاں اٹھانی ہیں. اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے میں آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہوں. تو مال کیا ہو گیا؟ وہ جو لاکھوں روپے لگنے تھے تیرے 1000 روپے سے وہ سارا مال بچ گئے. صدقہ کیا کرو اپنے عزیزوں کا, رشتہ داروں کا, پڑوسیوں کا. خدا کے لیے ہمیں بھی, آپ کو بھی, سب کو خیال کرنا ہوگا. حالات بڑے نازک ہیں. لوگوں کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے پیسے نہیں. فروٹ تو بڑی دور کی بات ہے, گوشت تو بڑی دور کی بات ہے, سبزی تو بڑی دور کی بات ہے. ان کے پاس تو اب روٹی کھلانے کے لیے آٹا نہیں ہے ان کے پاس. کتنے سال ہو گئے تے حالے بھی سیاستدان آکھ دینے اے ملک بالغ نہیں ہوئے. وہ بنگلہ دیش ہم سے 25 سال بعد آزاد ہوا, ہم ہی سے آزاد ہوا. وہ پہلے ہمارا حصہ تھا مشرقی پاکستان, اس کی آج کرنسی ہم سے مضبوط ہے. افغانستان کی کرنسی ہم سے زیادہ مضبوط. افغانستان میں ڈالر 80 روپے کا, حالانکہ وہ 78 سے جنگ کر رہے ہیں. اس کا کیا سبب ہے؟ کون لوٹ رہا ہے اس ملک کو؟ آپ کسی ایک طبقے کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. جس دا ہاتھ پیر ہے اس ملک کو لوٹ رہا ہے. جتنے چیف جسٹس ہیں ریٹائر ہوئے, جتنے فوج کے سربراہ ہیں ریٹائر ہوئے. کیا بنے گا ہمارا؟ انہوں نے بھاگ جانا ہے. پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا. ہم سب مقروض لوگ ہیں, ہم غلام بن جائیں گے. اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما. یا اللہ کوئی اچھا سا حکمران دے دے مولا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ دین نافذ کرے, یہ تو مشکل کام ہو گیا ہے. کم از کم وہ عوام کا خیر خواہ, ملک کا اور عوام کا خیر خواہ. بس ایسا اچھا حکمران دے دے, اس کے دل میں درد ہو عوام کا, ملک کا بھی درد ہو, ملک کی محبت ہو, عوام کی بھی محبت.